چلیے جی آپ کو بتاتے ہیں اس وقت کی ٹاپ سٹوری کہ پاکستان تحریک انصاف کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، ان پر حملہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کے پی میں مسلط حکومت کے ذہن چھوٹے ہیں، قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ ایک شخص نے ملکی فورن پالیسی کو اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھایا، سیاسی حریفوں کی خواہش تھی ملک ڈیفالٹ ہو جائے، اب حکومتی اقدامات کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے معرکہ حق میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی، فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ پی ٹی آئی ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے، ان کا لیڈر کہتا تھا دہشت گردوں کو شہید۔ آج جو قوم خمیازہ بھگت رہی دہشت گردی کا، اس کے پیچھے یہ تحریک انتشار ہے جو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ہے۔ رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد اسی جماعت نے واپس لا کے دہشت گردوں کو بسایا، اسی لیے یہ اس کی مذمت نہیں کرتے دہشت گردوں کی۔ دہشت گرد تو ان کے مائی باپ ہیں، وہ تو ان کو جو ہے وہ پیسے کما کے دیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا وہاں پہ بدقسمتی سے ایک ایسی حکومت مسلط ہے جن کے ذہن بہت چھوٹے ہیں، تانے خواتین پہ کستے ہیں، اور جہاں پہ ٹی ٹی پی کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں جھاگ کی طرح۔ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پر حملہ نہ ہو، مگر ان پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا، اس ایک سیاسی جماعت پہ یہ مبارہ ہے، انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے، کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں، یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے، ٹی ٹی پی کا آخری دم تک تعاقب کریں گے، ان کو ایلیمینیٹ کریں گے۔ 2025 ہر حوالے سے کامیابیوں کا سال تھا، ایک جنگ جس کو پاکستان نے اسٹریٹجکلی جیتا، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے جو ہے وہ فتح کے جھنڈے گاڑے۔ 2025 معیشت کی بحالی کا تھا، اکانومی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج آپ کی بیسٹ پرفارمنگ ہے، فورن ریمیٹنس کا فگر آیا ہے 3.6 ارب ڈالر دسمبر کے مہینے کے لیے، تو یہ 17% اضافہ ہے۔ اور وفاقی حکومت نے مذاکراتی عمل شروع نہ ہونے کا ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کو قرار دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین کرے، حکومت تیار ہے۔ سما اسلام آباد کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بہزاد، کیا کہنا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے حوالے سے باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز نہیں ہو پا رہا، تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری، ان سے بات کرتے ہیں۔ چونکہ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو ہم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہماری پوری ٹیم نے یہ بات کہی کہ ہم مذاکرات کے حق میں ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ وقت کا یا جگہ کا تعین کریں۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی اختلافات اور ان کی مذاکرات کے حوالے سے کنفیوژن ہے۔ ایک گروپ کہتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور جو مذاکرات کرے گا اس کا عمران خان سے کوئی تعلق۔ ایک کہتا ہے کہ گورنمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نجی اسٹیبلشمنٹ سے ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے مذاکرات کی بات ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ صرف پارلیمانی لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو بڑے اسپیکٹرم پہ بات چیت کا کیا میکنزم ہوگا، وہ کیسے طے ہوگا؟ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ایک تجویز آئی کہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی؟ دیکھیے بہزاد صاحب، اس میں کوئی آپ یہ کہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح فارمولہ نہیں ہوتا مذاکرات میں۔ اسپیکر صاحب کی بات اس لیے ہم بار بار کرتے ہیں کہ وہ ایک نیوٹرل فورم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ممبران گائے بغیر اسپیکر صاحب کے آفس آتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کی تقرری نہ کر کے حکومت بدنیتی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک محمود اچکزئی اور ادھر جو علامہ ناصر عباس ہیں ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر نہیں کیا جا رہا؟ یہ سارے مذاکرات نہ کرنے کے بہانے۔ دیکھیے، اپوزیشن لیڈر کی تقرری ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے۔ جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن اس حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ مرکزی لیڈران کی سطح پر بھی آئندہ جا سکتا ہے۔ جی بہزاد سلیمی، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ساتھ سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور اہم معاملہ اس سے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آئی ایم ایف پروگرام کی 3 قسطوں سے بھی زیادہ ڈالر صرف 30 دن میں وطن بھیج دیے ہیں۔ دسمبر میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے 3 ارب 60 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ترسیلات زر کا ماہانہ ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ سید رضوان عالم نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया नए साल की बड़ी खुशखबरी दे दी। IMF प्रोग्राम की 3 किस्तों से भी ज्यादा सिर्फ 30 दिन में डॉलर्स वतन भेज दिए। स्टेट बैंक ने बैरून ममालिक से आने वाली तरसीलात ज़र का माहाना डेटा जारी कर दिया। 6% इजाफे से सबसे ज्यादा 81 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने वतन भेजे। UAE में रहने वाले पाकिस्तानी भी पीछे न रहे। 15% इजाफे से 72 करोड़ 60 लाख डॉलर वतन भेजकर दूसरे नंबर पर आए। बरतानिया से पाकिस्तानियों ने 28% इजाफे के साथ 56 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला वतन भेजा। 39% के इजाफे से खलीजी ममालिक के पाकिस्तानियों ने 50 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकम 3 अरब 60 करोड़ डॉलर थी। तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 13% और सालाना बुनियाद पर 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक तरसीलात ज़र बढ़ने से पाकिस्तान का तिजारती और करंट अकाउंट खसारा काबू में आएगा। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। उधर इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी से निपटने का मिशन है। लगभग 30,000 पेपर मलबरी दरख्त काट दिए गए हैं। F9 पार्क, शक्करपड़ियाँ समेत बड़े सेक्टर से मुज़रे सेहत दरख्तों की कटाई की गई है। काटे गए हर दरख्त के बदले 3 नए पौधे लगाने का अज़्म भी किया गया है। 40,000 से ज़ायद माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा चुके हैं। मज़ीद 18,000 दरख्त लगाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। शहरियों का क्या कहना है, ये भी देखिए। वाले से ये काटे गए हैं तो फिर ये एक दुरुस्त इकदाम है। अब दोबारा अगर माहौल दोस्त लगाए जा रहे हैं तो वो भी मेरे ख्याल में अच्छा इकदाम है। बाकी वक्त तो फिर इसमें लगेगा दोबारा इन दरख्तों को बेहतर होने में। कहा जाता है कि यहाँ पे जंगली शहतूत लगा हुआ था जो पोलन जो लोग इफेक्टेड है पोलन एलर्जी से उनको इफेक्ट कर रहा था। ये जो इस टाइम प्लांटेशन हो रही है ये आइंदा जाके पाकिस्तान के लिए खास तौर इस्लामाबाद के लिए कितनी इफेक्टेड होगी, इन पौधों का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा। पेपर मलबरी की वजह से पेशेंट्स को ये इशू आ रहा है कि यहाँ पे ये एलर्जी से स्प्रेड होता है। ये जो मलबरी है उसको रिमूव किया, उसकी जगह पे इसीलिए यहाँ पे 7 to 8 स्पीशीज़ डिफरेंट प्लांटेशंस कर रहे हैं साइड्स पे। तो ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। नए पौधे लगाने से इस्लामाबाद की खूबसूरती भी होगी और पोलन एलर्जी जो है ना वो भी कम हो जाएगा। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई और शजरकारी से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली जनाब मुसद्दिक़ मलिक साहब। मुसद्दिक़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की बातें गर्दिश में हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है, आपके इल्म में है ये बात? देखिए, बात यह है, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद में सैकड़ों नहीं हज़ारों दरख्त काटे गए हैं और उससे वो लोग जिनको एस्थमा हो या बिलखसूस वो लोग जो COPD का शिकार हों, जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है इस तरह की एलर्जी से, वो तमाम एलर्जीज़ एक ख़ास किस्म के प्लांट से आ रही थी और उस प्लांट का नाम है पेपर मलबरी ट्री। ये पेपर मलबरी ट्री जो है ये 1960 में लगाए गए थे। ये इन पहाड़ों में इंडिजिनस नहीं है, मगर उनके नतीजे में पूरा इस्लामाबाद ऑलमोस्ट एक जकड़ में आ गया पोलन एलर्जीज। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया 2023 में कि ये तमाम दरख्त जो हैं इनको काट दिया जाए। तो फिर एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो 2025 में दोबारा पिछले साल यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये वाले दरख्त जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां जा रही हैं सिर्फ मुतासिर नहीं हो रही, बिलखुसूस उन बुजुर्ग लोगों की जिनको COPD है या क्रॉनिक एस्थमा है, तो फौरी तौर पे एक प्लान बनाया जाए और इनको रिमूव कर दिया जाए। फिर इसके बाद फिर यही मामला जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास ले जाया गया। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसको कंफर्म किया और एक गो अहेड दिया कि जो सुप्रीम लेकिन कोर्ट और हाई मुसद्दिक़ साहब, कोर्ट के फैसले आपका ये कहना है कि गैर मकामी दरख्तों की कटाई की गई है। आइंदा शजरकारी में कितने मकामी दरख्त लगाने का हदफ, इसका कोई तयन किया गया है आपकी जानिब से? हर दरख्त जो काटा जा रहा है उसके बदले में 3 दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कोई 28-29 हजार दरख्त जो हैं गालिबन काटे गए हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, मैं ब्रीफिंग की को मद्देनजर रखते हुए आप रिकलेक्ट करके बता रहा हूँ। मगर इसका मतलब ये है कि 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं। 2 दफा क्रिटिसिज्म सुना था कि यहाँ पे कुछ पाम ट्री किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं, मगर आज ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने भी कह दी है और हमारी तो हमेशा से स्ट्रैटेजी, हमारा जो ग्रीन प्लान है उसमें कोई नॉन इंडिजिनस दरख्त जो है वो क्रीप इन नहीं कर सकता। हमारा ये रूल है कि हमारी जितना भी ग्रीन रेवोल्यूशन आता है
یا ہماری پلانٹیشن ہو رہی ہے وہ انڈیجنس ٹریز کی ہوگی، اور وہ انڈیجنس درخت جن سے ہمارے طوطے واپس آئیں گے، جگنو واپس آئیں گے، بلبل واپس آئے گی، یعنی وہ تمام پرندے جو انڈیجنس ہیں، جو ایک خاص قسم کے درخت پہ بیٹھتے ہیں اور دوسری قسم کے درخت پہ نہیں بیٹھتے، وہ ایسے درخت جو یہاں پہ کئی سو سال سے ہیں اور جن کے ذریعے کمیونٹیز متاثر نہیں ہوتی، ان کی صحت متاثر نہیں ہوتی، صرف وہی درخت لگائے جا رہے ہیں۔ اور جہاں پہ ابھی کٹائی ہوئی ہے، یہ ابھی یعنی ختم ہوئی ہے کٹائی جس کا ذکر زبان زد عام ہے، وہاں پہ اس اسپرنگ سیزن کے اندر ہر ایک درخت کے لیے 3 یا اس سے زیادہ درخت ٹھیک ہے۔ مصدق ملک صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ مقامی درخت اسلام آباد میں لگائے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم سے تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے۔ درخت کا ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے لاہور میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا کینال روڈ سے درختوں کی کٹائی پر اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ درخت کاٹنے میں پی ایچ اے کا جو بھی افسر ملوث ہوا وہ گرفتار ہوگا۔ عدالت نے پی ایچ اے کو پارکوں میں ریسٹورنٹس کے بجائے لائبریریاں بنانے کی تجویز بھی دے دی ہے۔ ارشد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ میں نہر کنارے درختوں کی کٹائی پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی، پیر کو پی ایچ اے سے رپورٹ طلب کر لی۔ اسموک کیس کی سماعت کے دوران وکیل اظہر صدیق نے بتایا کینال روڈ سے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کئی بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا، اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ درختوں کی کٹائی پر ایس ایچ او کو بلا کر پرچہ درج کرواؤں گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، متعدد بار کہا کہ پارکس کو ریسٹورنٹس کے لیے استعمال نہ کریں، لائبریریز بنائی جائیں، پی ایچ اے پارکس کے حوالے سے پالیسی بنائے۔ قرار دیا کہ ناصر باغ میں پارکنگ پلازا بنانے کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ عدالت نے ڈی جی ماحولیات کے اقدامات کی تعریف کی اور کہا صنعتی یونٹس کی فزیکل انسپیکشن ضروری ہونی چاہیے۔ کیمرہ مین آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی اصلاحات پر اجلاس ہوا ہے۔ معاشی اور ترقیاتی پالیسی سازی میں پلاننگ کمیشن کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے، تو اہم اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت یہ اقتصادی اصلاحات پر اجلاس ہوا ہے۔ معاشی اور ترقیاتی پالیسی سازی میں پلاننگ کمیشن کے اقدامات کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سما کے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، بڑا اہم اجلاس ہے، کن نکات پر اس میں گفتگو ہوئی؟ اجلاس میں کن امور پر غور کیا گیا ہے؟ جی بالکل، نائب وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پلاننگ کمیشن کو با اختیار بنا کر اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اسٹریٹجک پالیسی ترجیحات وضع کرے اور عوامی سرمایہ کاری کی مؤثر نگرانی انجام دے سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلاننگ کمیشن کو وزیر اعظم کی براہ راست سربراہی میں اعلیٰ ادارے کے طور پر کام کرنا چاہیے، جس میں ایک پالیسی اور پلاننگ ونگ اور ایک الگ ڈیولپمنٹ ونگ شامل ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام اہم اقتصادی فیصلوں کو قومی اقتصادی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور مؤثر احتساب، کارکردگی اور حکومتی ہم آہنگی کے لیے واضح کے پی آئیز مقرر کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سمیرہ خان۔ اسلام آباد سے لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی، جہاں ڈاکو بے لگام ہیں۔ کورنگی کے علاقے البدر سوسائٹی میں ڈکیتی مزاحمت پر 25 برس کا نوجوان شعیب جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مقتول کا تعلق خانپور سے تھا، تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی۔ قاضی حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے شہری ڈاکوؤں کے نشانے پر ایک اور نوجوان جمع پونجی بچانے کی کوشش میں جان گنوا بیٹھا۔ کورنگی کی البدر سوسائٹی کے قریب 25 سال کا شعیب دکان پر موجود تھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی۔ ملزمان فرار ہوتے وقت دکان سے کچھ فاصلے پر گڑھے میں گر گئے۔ شعیب ملزمان کی جانب دوڑا تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ گھر سے میرے سامنے اس نے پیسے اٹھائے تھے، 2.5 سے 3 لاکھ روپے بینک پہ اس نے جمع کروانے تھے، تو دکان پہ آیا تھا تھوڑا سا صاف کرنے، تو صاف کر کے بس وہ نکل گیا تھا جتنی دیر میں یہ واردات ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول شعیب کی گھر کے ساتھ ہی دکان تھی۔ صبح اس نے 8:30 پونے 9 بجے دکان کھولی ہے۔ دکان کھولتے ہی 2 ڈکیت آئے ہیں جو دکان میں کیش تھا وہ لوٹ کے وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ آگے یہ سیوریج کا کام کی وجہ سے، پانی کی لائن کی وجہ سے یہ کھڈا تھا، اس میں وہ بائک سے دونوں بندے گر گئے۔ وہ گرے تو وہ لڑکا اکیلا آیا بھاگتے ہوئے، انہوں نے اس کو پکڑا ہے شعیب نے۔ جب پکڑا ہے دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تو انہوں نے پہلا فائر ہوائی کیا ہے، دوسرا فائر جو کیا ہے وہ گولی شعیب کو لگی ہے۔ مقتول کے تعلق خانپور سے تھا، تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی، جبکہ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خورشید عالم کے ساتھ قاضی حسن، سما، کراچی۔ اور کراچی کے ہی علاقے نارتھ ناظم آباد میں گھر میں فائرنگ سے خاتون قتل ہو گئی ہے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ مقتولہ کے شوہر نے کی ہے۔ نوید کمال سما کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نوید، کیا پتہ چل پایا ہے؟ پولیس کیا بتاتی ہے؟ کیا گھریلو ناچاقی کی بنیاد پر یہ واقعہ پیش آیا؟ شادمان ٹاؤن میں جہاں خاتون کو قتل کیا گیا ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ قتل کرنے والا خاتون کا شوہر ہے۔
یہ خاتون جن کا نام نازیہ ہے، ان کی دوسری شادی تھی، گھریلو تھی، اور یہ جو ہے گھر سے کہیں جا رہی تھی۔ اسی دوران جو ہے ملزم جو پولیس انسپکٹر بتایا جاتا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ تبسم معلوم ہوا ہے، اور صدر CIA سینٹر میں جو ہے تعینات ہے پولیس کے مطابق، اس نے آ کر فائرنگ کی، 2 گولیاں جو ہے خاتون کے سینے پہ لگیں جس سے یہ جاں بحق ہو گئی۔ اس نے جو ہے ان کی بیٹی پر بھی حملہ کیا، لیکن بیٹی جان بچا کر جو ہے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی، وہ محفوظ رہی۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم جو تبسم ہے وہ فرار ہو گیا ہے اور اس کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، جس کے بعد جو ہے واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی باغ جناح میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت سیکیورٹی کلیئرنس سے مشروط کر دی گئی ہے۔ PTI نے جلسے کے لیے 25 لاکھ روپے فیس بھی جمع کرا دی ہے۔ مزار قائد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلسے کی باضابطہ اجازت کے لیے ضلع انتظامیہ کا اجازت نامہ درکار ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر رپورٹر مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونس صاحب، PTI نے فیس بھی جمع کرا دی ہے، لیکن مزار قائد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ مشروط اجازت ان کو دی جائے گی، تو کیا چل رہا ہے کراچی میں جلسے کو لے کر؟ فواد دیکھیے، یہ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ PTI کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے اب سلپ بھی شو کیا میڈیا کو، کہ انہوں نے واؤچر جو ہے فیس کے وہ جمع کرا دیے 20 لاکھ روپے، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی ڈپازٹ 5 لاکھ روپے۔ لیکن اب مزار قائد کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جب تک ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہیں ملے گی کلیئرنس، ہمیں NOC نہیں ملے گی، جب تک ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے رکھ لیے ان کے واؤچر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس ہمیں فراہم نہیں کرتے، اس کے بعد ہم یہ تمام جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے پھر مزید وفاق سے بھی منظور کرائیں گے۔ اب تک یہ معاملہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے مونس احمد، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہونا ہے، لیکن ابھی تک مزار قائد انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی اجازت اس سلسلے میں درکار ہوگی۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر سندھ کے وزیر سعید غنی نے ان کا استقبال کیا اور سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ بھی دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر مینا آفریدی، ترجمان KP حکومت شفیع جان، PTI رہنما سلمان اکرم راجہ، شوکت بسرہ بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہمراہ کراچی پہنچے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر کارکنان کی بڑی تعداد نے پھول نچھاور کر کے خوش آمدید کہا۔ سندھ حکومت کی جانب سے سعید غنی نے مہمان کا استقبال کیا۔